السلام علیکم دوستو جب تاج برطانیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا تو اس وقت ایک اہم سوال یہ تھا کہ ہندوستان کی ان 584 ریاستوں اور راجواڑوں کا کیا بنے گا جنہوں نے ضرورت کی ہر گھڑی میں تاج کے ساتھ اپنی وفاداری نبھائی تھی۔ یہ وفاداری فوجی امداد سے لے کر مالی امداد تک ہر سطح پر قائم تھی۔ اس لیے ان ریاستوں کے راجوں مہاراجوں کا خیال تھا کہ تاج برطانیہ ان کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گا۔ لیکن جب آزادی کے اعلان سے 2.5 ہفتے پہلے 26 جولائی کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریاستوں کے نوابوں اور مہاراجوں کا دربار منعقد کیا تو اس میں اپنا دو ٹوک موقف بیان کر دیا کہ کسی ریاست کو آزاد حیثیت نہیں دی جائے گی بلکہ انہیں پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی بھی نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے کئی ریاستیں آخر تک ڈاؤٹ کا شکار رہیں۔ کانگریس اس معاملے میں شروع ہی سے دو ٹوک موقف رکھتی تھی کہ تمام ریاستیں ہندوستان کا جزو ہیں اور انہیں کسی صورت الگ نہیں کیا جائے گا۔ اس تناظر میں کانگریس نے سردار پٹیل اور وی پی مینن کی سربراہی میں خود مختار ریاستوں کے ساتھ مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی، جس پر انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی واضح حمایت بھی حاصل تھی۔ بیکانیر، برودا اور راجستھان کی کچھ دوسری ریاستوں نے آغاز میں ہی بھارت میں شمولیت کا اعلان کر دیا، تاہم کئی ریاستیں ایسی بھی تھیں جو بھارت میں شمولیت نہیں چاہتی تھیں۔ ان میں سے کچھ چاہتی تھیں کہ انہیں آزاد حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے، جبکہ کچھ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھیں۔ ہندوستان کی جنوبی ساحلی ریاست ٹراونکور وہ پہلی ریاست تھی جس نے بھارت میں شمولیت سے انکار کیا تھا۔ ریاست اسٹریٹجک حوالے ہی سے اہم نہیں تھی بلکہ معدنی وسائل سے بھی مالا مال تھی۔ اس کے دیوان سر سی پی رمام شوامی عیار، جو ایک ممتاز وکیل بھی تھے، انہوں نے 1946 میں ہی اپنی ریاست کی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا تھا، جسے قائد اعظم کی حمایت بھی حاصل تھی اور کسی حد تک برطانیہ کی بھی، کیونکہ ریاست مونازائٹ نامی دھات سے مالا مال تھی جسے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دیوان جولائی 1947 تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے، لیکن کیرلا سوشلسٹ پارٹی کے ایک کارکن کی جانب سے دیوان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد دیوان نے بھارت میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ موجودہ انڈیا میں ٹرانکور کا رقبہ اب کیرلا، کنیا کماری اور تامل ناڈو پر مشتمل ہے۔ دوستو، راجستھانی ریاستوں میں سب سے بڑی راجپوتانہ ریاست جودھ پور کا معاملہ بھی عجیب نوعیت کا ہے۔ 93,424 مربع کلومیٹر پر مشتمل ریاست کی تاریخ 1226 تک جاتی ہے۔ ریاست کا بادشاہ ہندو تھا اور یہاں کی اکثریت بھی ہندو مت سے تعلق رکھتی تھی، مگر بادشاہ کا رجحان پاکستان کی جانب تھا۔ مہاراجہ ہنون سنگھ کا خیال تھا کہ اس کی ریاست کی سرحدیں چونکہ پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے پاکستان میں شمولیت اس کے لیے زیادہ سود مند ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی، جس پر ایک وقت میں وہ کراچی آنے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سردار پٹیل کو اس کا علم ہوا، اس نے مہاراجہ کو ایک مسلمان ملک کا حصہ بننے سے روکا اور متوقع خطرات سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے مہاراجہ نے کراچی جانے اور پاکستان میں شمولیت کا ارادہ ترک کر کے بھارت میں شمولیت کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ دوستو، رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی دوسری بڑی ریاست بھوپال بھی آزادی چاہتی تھی۔ ریاست کی اکثریت ہندو تھی، تاہم اس کے نواب حامد اللہ خان مسلمان تھے۔ نواب کا شمار مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا تھا اور انہوں نے لندن کی گول میز کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریاست کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے مطالبہ کیا کہ ریاست کو آزاد حیثیت دی جائے۔ تقسیم کے بعد ریاست میں آزادی پسندی اور بھارت میں شمولیت کی حامیوں میں جنگ چھڑ گئی، تاہم 30 اپریل 1949 کو نواب نے بھارت میں شمولیت کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ دوستو، رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ہونے کے ناطے حیدرآباد سب سے اہم ریاست تھی جس کی آبادی کی اکثریت ہندو تھی، تاہم نظام عثمان علی خان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں دولت مشترکہ میں ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے شامل کیا جائے، جس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ برطانیہ اس پر راضی نہیں، اس لیے آپ کو دونوں نئی ریاستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ نظام کو قائد اعظم کی حمایت حاصل تھی کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی سب سے قدیم ریاست کے دفاع کا وعدہ کر رکھا تھا، تاہم پٹیل کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کی آزاد حیثیت بھارت کے پیٹ میں پھوڑے کی طرح ہوگی۔
جیسے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جون 1948 میں استعفیٰ دیا تو کانگریس کی حکومت نے فیصلہ کن اقدام لینے کا تہیہ کر لیا۔ آپریشن پولو کے تحت بھارت نے ستمبر 1948 میں اپنی فوجیں ریاست میں بھیج دیں۔ 4 دن کی جنگ کے بعد بھارتی فوجوں نے ریاست پر قبضہ کر لیا اور نظام کو بدلے میں ریاست کا گورنر بنا دیا گیا۔ موجودہ انڈیا میں اس ریاست کو 3 حصوں میں بانٹ کر اس کے 3 صوبے بنائے گئے ہیں، جن میں تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ دوستو، حیدرآباد کی طرح جونا گڑھ نے بھی 15 اگست تک بھارت میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ کاٹھیا واڑ کی ریاستوں میں جونا گڑھ سب سے اہم ریاست تھی، جہاں نواب محمد محبت خان سوم ایک ہندو اکثریتی ریاست کا حاکم تھا۔ 1947 کے اوائل میں دیوان آف جونا گڑھ نبی بخش نے مسلم لیگ کے سرشاہ نواز بھٹو کو ریاست کے کونسل وزیر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے دعوت دی۔ دیوان کی عدم موجودگی میں بھٹو نے دیوان کا عہدہ سنبھال لیا اور نواب پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہو جائے۔ جب پاکستان نے نواب کی پاکستان میں شمولیت کی درخواست قبول کر لی تو بھارتی رہنماؤں نے اس فیصلے کو جناح کے 2 قومی نظریے کے مخالف قرار دیا، جس پر ریاست میں حالات خراب ہو گئے اور نواب کراچی چلا گیا۔ سردار پٹیل نے ریاست میں ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی فوجیں بھیج دیں۔ دوستو، دوسری طرف کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جبکہ اس کا مہاراجہ ہری سنگھ سکھ تھا۔ چنانچہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے بھارت میں شمولیت اختیار کی تو مسلمان بغاوت کر دیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ مہاراجہ کے خلاف بغاوت میں 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ مہاراجہ نے بھارت سے فوجی امداد طلب کر لی اور کہا کہ جب جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد ریفرینڈم ہوگا جس میں آزادی کا خانہ نہیں ہوگا، بلکہ ریاست کو پاکستان اور انڈیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ جب 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں اقوام متحدہ کی مداخلت پر جنگ بندی ہو گئی تو اس کے بعد سے آج تک وہاں ریفرینڈم نہیں کرایا جا سکا۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ مسئلہ کشمیر دنیا کے نقشے پر نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جس فارمولے کے تحت جونا گڑھ بھارت کو دی گئی تھی، اسی فارمولے کے تحت کشمیر پاکستان کو نہیں دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں